تجھے پتا چلے تیرا حسین کیسا تھا، اگر تجھے مولا علی کو پہچاننا ہے تو جا دعائے کمیل پڑھ، تجھے پتا چلے کہ علی مناجات کیسے کیا کرتے تھے۔ یہ لفظوں کا کمال ہے۔ میں نے کئی سال پہلے کہا کہ اہل بیت کے کچھ معجزے وہ ہیں جو تاریخ کے ہیں۔ میں ممبر سے کہوں کہ علی نے ٹھوکر ماری اور فلاں بندہ زندہ ہو گیا، کوئی مجھے کہے گا تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے تو نہیں دیکھا، تم شیعوں کی بنی بنائی باتیں ہیں، میں کیسے ثابت کروں گا؟ لیکن کچھ معجزے اہل بیت کے وہ ہیں جو زندہ معجزے ہیں، جو ابھی بھی موجود ہیں، آپ لوگوں کو دکھا کر اہل بیت کی حقانیت کو بتا سکتے ہو۔ کئی سال پہلے میں نے پڑھا تھا اور اس معجزے کی وجہ سے میں نے 7 جوانوں کو شیعہ کیا تھا، صرف چھوٹا سا معجزہ۔ دیکھیے ایک مرتبہ میں اہل بیت کے دشمنوں کا ذکر کرتا ہوں اور اتنا ذکر کرتا ہوں، میں نے کسی اپنے استاد کو کہا، میں نے کہا قبلہ میں کروں تو کیا کروں، مسائل بڑے ہیں۔ انہوں نے کہا تم ان کا ذکر کیوں کرتے ہو، تم اتنا علی علی کرو، اتنا علی کا ذکر کرو، اتنے علی کے فضائل پڑھو، اتنے مولا کے مناقب پڑھو، وہ مولا کی باتیں بیان کرو، جب تم علی کی فضیلت بتاؤ گے تو علی یہاں پر ہوں گے، وہ تو ویسے بھی نظر نہیں آتے۔ اتنی اپنی مولا کی فضیلت پڑھو۔ اب دنیا بھی تو جاننا چاہتی ہے نا بھائی، آپ کو پہچاننا ہے کہ عارف کاظمی کیسا آدمی ہے۔ تو آدمی، مولا علی کا فرمان ہے، انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اچھا کوئی شیعہ سنی کیسے پتا چلے؟ آپ نے کالے کپڑا بھی نہیں پہنا، بالکل سمپل ڈریس پینٹ شرٹ میں گھوم رہے ہیں، ہاں اب کسی کو جاننا ہے یہ شیعہ ہے یا سنی ہے؟ میں ایک مسجد سے گزرا، مجھے کیسے پتا چلے یہ شیعہ کی مسجد ہے یہ سنی کی مسجد ہے؟ لفظوں سے پہچان ہوتی ہے، جیسے مسجد سے آواز آئے گی اشہد ان علی ولی اللہ، پتہ چل جائے گا یہ کس کی مسجد ہے، یہ شیعوں کی مسجد ہے۔ جیسے گفتگو کرے گا قبلہ نام کیا ہے، اس نے کہا نام میرا حسین ہے یا حسن ہے، پتہ چلے گا کہیں نہ کہیں اس کے خاندان میں نسبت اہل بیت سے ہے، تبھی اہل بیت کا نام رکھا۔ اور کسی سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، کسی نے کہہ دیا میرا نام شمر ہے، میرا نام مروان ہے، تو پتہ چل جائے گا جو اسی کی نسل سے ہے۔ تو لفظ بتاتے ہیں کہ تیرا تعارف کیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ لفظوں کی اہمیت کتنی ہے۔ ایک چھوٹا سا لفظ ہے مومن بنا دے، ایک چھوٹا سا لفظ ہے منافق بنا دے۔ کفار مکہ رسول خدا کے پاس رسول نے کہا لفظ ادا کرو، کہ امان مل جائے گا، کہ امان مل جائے گا۔ انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، 2 لائنیں پڑھی، مسلمان ہو گئے، مومن نہیں، مسلمان ہو گئے۔ 2 ہی لفظ ہیں، ہاں انکہ تو کہہ دیا، خاتون محرم ہو گئی، مرد محرم ہو گیا، 2 لفظ کہہ دیے طلق تو آپ سے جدا ہو گئی۔ تو لفظ جوڑ بھی رہے ہیں، لفظ جدا بھی کر رہے ہیں، کیونکہ لفظوں میں معنی ہے۔ انسان کا معاشرہ لفظوں پہ چلتا ہے، تو معصوم فرماتے ہیں احتیاط کیا کر اپنے منہ سے کون سے لفظ ادا کر رہا ہے۔ یہی لفظ انسان کو مومن بناتا ہے، یہی لفظ انسان کو شیطان بناتا ہے۔ تو تجھے سوچنا چاہیے کن لفظوں کا انتخاب کر رہا ہے۔ کچھ اہل بیت کے معجزے ہیں، زندہ معجزے، کہ میں نے کہا کسی کو پہچاننا ہے، کیسے پہچانو گے بھائی قائد اعظم کیسے تھے؟ تو 2 طریقے ہیں۔ قائد اعظم کے لفظوں کو دیکھو، لکھی ہوئی کتاب، پڑھی ہوئی تقریر سے پتہ چلے گا قائد اعظم کی شخصیت کیا تھی۔ ہم کائنات کو دعوت دیتے ہیں کہ تم بھی اپنے بڑوں کو لاؤ، ہم بھی اپنے بڑوں کو لاتے ہیں، دونوں کے لفظوں کو دیکھتے ہیں، کس کا علم زیادہ ہے، کس کا علم کم ہے۔ علی پہچانے جاتے ہیں نہج البلاغہ سے، علی کی عبادت پہچانی جاتی ہے دعائے کمیل سے، سید التاجدین پہچانے جاتے ہیں اپنے صحیفہ سجادیہ سے، امام حسین پہچانے جاتے ہیں اپنی دعائے عرفہ سے، سیدہ زینب پہچانی جاتی ہیں اپنے دیے ہوئے خطبوں سے دربار یزید میں۔ کس سے پہچانی؟ اپنے لفظوں سے پہچانے جا رہے ہیں۔ تو آج کسی کو اگر کسی کا کمال دیکھنا ہے، کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں، آپ کہتے ہو فلاں افضل ہے، ہم کہتے ہیں رسول کے بعد سب سے کائنات میں بڑا افضل ترین جو شخص ہے وہ علی مرتضیٰ ہے۔ ہم بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے، ہم لفظوں کو لاتے ہیں۔ بھائی مجھے پہچاننا ہے فلاں شخصیت کیسی تھی، مجھے پہچاننا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال بڑے شاعر ہیں، اس کا ثبوت ہے کہ وہ شاعر ہے، کتابیں موجود ہیں، کلیات اقبال موجود ہیں، اور میں کہنا شروع کر دوں میں بڑا شاعر ہوں،
چاہے کتنا ہی بڑا مولانا کیوں نہ بن جاؤں، لیکن آپ کہیں گے مولانا جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کی کوئی کتاب ہی نہیں۔ کوئی کتنا بھی بڑا صحابی بن جائے، اگر کوئی علمی کتاب نہیں ہے میں اسے عالم کیسے مان لوں؟ کچھ تو ہو تو مجھے دکھاؤ، ایسے میں کیسے مانوں وہ عابد تھا، وہ زاہد تھا، وہ عالم تھا؟ ہمارے اماموں کے جتنے بھی القاب ہم نے نہیں لیے، زمانے نے لیے۔ لقب ہے زین العابدین، اگر لقب زین العابدین ہے تو جا پڑھ مولا کی دعائیں ابو حمزہ سمالی۔ کتنی دعائیں امام سجاد نے دی، واللہ 2 دعائیں۔ ایک بہت بڑا کراچی کا تاجر تھا، اس کو پہلے ہم نے دعائیں کمیل دی، دعائیں کمیل پڑھ کے آدھا شیعہ تو ہو گیا۔ اس نے کہا مولانا ہم کسی کی تعریف بھی کریں 2 لائنیں 3 لائنیں، آخر میں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ علی اتنی خدا کی تعریف کر رہے ہیں، لفظ ختم ہی نہیں ہو رہے۔ کس بندے نے یہ سلیقہ؟ دیکھیے عہد و بیعت اگر نہ ہوتے، بلدہ جو دعائیں آپ شیعوں کے پاس ہیں کسی کے پاس نہیں، یہ دعا کسی موجود سے کم نہیں ہے کہ بندہ رب سے کیسے باتیں کرے، کون سکھائے گا؟ رب تو نہیں سکھائیں گے، رب نواز بندے سکھائیں گے جن کو خدا نے عطا کیا ہو۔ انہوں نے کہا مولانا، میں نے کہا ابھی تم نے دعائے کمیل پڑھی ہے، آؤ تجھے دعائے عرفہ دیتا ہوں۔ دعائے عرفہ جیسی دعا کوئی ہو نہیں سکتی۔ ہم واللہ معارف اہل بیت سے دور ہیں، دعائے عرفہ پڑھی وہ پریشان ہو گیا کہ وہ دعا تو لمیٹڈ دعا تھی دعائے کمیل۔ میں نے کہا یہ دعا جو عرفہ کے دن امام حسین نے پڑھی، علی نے دعائے کمیل سجدے میں پڑھی، حسین نے دعائے پوری اتنی لمبی دعا پوری دعائے عرفہ کو حسین نے کھڑے ہو کر پڑھا۔ کس طرح اتنی گاڑی توحید، اتنا رب کا ذکر، اتنا اللہ کے سامنے کا، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ اس قدر اہل بیت کا علم تھا کہ نہ الفاظ پھٹتے ہیں، پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، تعریف کرنے کے بعد حسین بندے کی بندگی کی انحجازی اور انکساری کو بیان کرتے ہیں کہ تو کون ہے، پھر بتاتے ہیں میں کون ہوں، اس کے بعد پھر خدا سے مانگنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ جس طرح بچہ باپ سے پیار کرتا ہے، حسین اس طرح خدا سے پیار کرنا سکھاتے ہیں، اپنے رب سے کلام کرنا سکھاتے ہیں۔ لیکن آپ سے کڑوی بات کروں، کافی مومنین کہتے ہیں مولانا اے کاش ہم امام حسین کے زمانے میں ہوتے، کوئی کہتا ہے کاش میں رسول کے زمانے میں ہوتا، میں کہتا ہوں شکر کرو نہیں تھے، کیونکہ جیسے ہمارے حالات ہیں اللہ جانے اس وقت ہم کہاں ہوتے، کیونکہ یہ زمانہ خوش نصیبی والا زمانہ ہے۔ کیونکہ اس زمانے میں ہوتے مثلا صرف مولا علی ہوتے، وہ بھی پتہ نہیں کہ علی کی معرفت ہمیں ملتی یا نہ ملتی، نہ میڈیا تھا نہ اخبار تھا۔ اس زمانے کے جتنے بھی مولا کے اطراف میں تھے وہ مولا کو بے حیثیت امام نہیں مانتے تھے، بے حیثیت خلیفۃ المسلمین مانتے تھے۔ آج زمانہ فخر والا زمانہ ہے کہ تو ایک امام کو جان نہیں رہا بلکہ 12 اماموں کو جانتا ہے، 12 اماموں کی معرفت، 12 اماموں کا ذکر، 12 اماموں کی امامت کا اقرار تم کر چکے ہو۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اب فخر کرو کہ اس زمانے، اس زمانے پتہ نہیں تھا کس کا ایمان کیسا، بڑے سے بڑے زبیر جیسے، طلحہ جیسے، جنہوں نے علی کی فضیلتیں نبی کے زبان سے سنی، لیکن مال دنیا کی وجہ سے علی سے دور ہو گئے۔ گاندھی نے بڑی سی بڑی شخصیات آپ دیکھیں مولا علی کے مقابلے میں آگئی، تو ہماری حیثیت کیا تھی؟ بڑا خطرناک زمانہ تھا۔ لیکن آج پھر ایک سوال کروں، اگر علی کے زمانے میں ہوتے تو کیا ہوتا؟ تھوڑا پریکٹیکلی سوچا، صرف لفظوں کے پجاری نہ بنے، معنی اور تصور کو اپنے ذہن میں بیٹھا۔ چلو میں مولا علی کے زمانے میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ زیادہ سے زیادہ مولا کی زیارت ہوتی، ٹھیک، دوسرا مولا کی صحبت نصیب ہوتی، تیسرا یہ ہوتا کہ میں مولا کے اقوال ذرعی سنتا، یعنی جو خطبے آج سن رہے ہو وہ خطبے مولا کے سامنے سنتے۔ اس زمانے میں بھی اگر تم مولا علی کو پہچاننا چاہتے تو کیسے پہچانتے؟ مولا کو مولا کے لفظوں سے۔ مولا تجھے کیا دیتے؟ یہ نہج البلاغہ دیتے۔ مولا تجھے کیا دیتے؟ 4 وصیتیں کرتے۔ تم کتنے سال زندہ رہتے یہ بھی تجھے پتا نہیں، لیکن آج 12 اماموں کے زمانے میں تو نہیں ہو، لیکن 12 اماموں کی ہوئی ساری باتیں تیرے پاس موجود ہیں۔
بھائی میں مولا علی کی بات مولا کے زبان سے سنوں یا وہی بات مولا کسی کیسٹ میں ریکارڈ کر کے سنائے، کوئی فرق ہے؟ مولا تجھے سامنے کہیں کہ جا نماز پڑھ، یا مولا خط میں لکھ کے دے جا نماز پڑھ، کوئی فرق ہے؟ جب تجھے یقین ہے کہ دونوں فرمان علی کے ہیں، پھر اگر آج علی تیرے درمیان نہیں بدا ہے تو علی کا کلام تو ہے۔ آج مولا سجاد تم دیکھ نہیں پا رہے امام کو، لیکن امام کا کلام تو ہے۔ ارے خدا پروردگار عالم کو تم دیکھ نہیں سکتے، لیکن خدا کا کلام تو تمہارے درمیان ہے۔ اگر نبی کے زمانے میں ہوتے نبی یہی سورہ حمد سناتے، نبی یہی قل اعوذ برب الناس سناتے، نبی یہی قل هو اللہ احد سناتے۔ اگر علی کے زمانے میں ہوتے علی یہی نہج البلاغہ سناتے، اگر امام سجاد کے زمانے میں ہوتے مولا یہی صحیفہ سجادیہ سناتے۔ فرق کیا ہوا کہ اس زمانے کے لوگوں نے علی کی باتوں کو سنا پیٹ کر دی، اور فرق کیا ہے کہ آج میرے گھر میں نہج البلاغہ ہے، میں پڑھتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب مولا علی میرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں یا علی میں تجھے سنوں کیوں؟ یا علی میں تمہاری باتوں کو کیوں سنوں؟ ارے 100 جلدیں بہار الانوار میں اہل بیت کی احادیث موجود ہیں، 100 جلدیں۔ ہم نے کتنی جلدیں پڑھی کہ علماء نے ان کا خلاصہ کیا، 30 جلدیں بنائی ہیں تمام تر احادیث سے معصوم کی، 30 جلدیں، جن میں کچی روایتیں، ضعیف روایتیں، مکس روایتیں نکال کے خالص روایتیں بنائی ہیں۔ میں نے کتنا پڑھا ان کتابوں کو، یہ کتابیں نہیں ہیں، یہ تیرے مولا علی کے الفاظ ہیں۔ یہ قرآن کتاب نہیں ہے، یہ جبرائیل کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہیں جو محمد کی زبان سے جاری ہوئے پھر کاغذ پہ موجود ہیں۔ جب تو پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، انسان یہ تیرے لفظ نہیں آئے، تیرے رب کے الفاظ ہیں۔ تبھی تو امام حسن علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے اور یہ الفاظ ادا کرتے تھے، مولا کا چہرہ سرد ہو جاتا تھا کہ مولا ہم نماز پڑھتے ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کے چہرے کی رنگت کیوں بدل جاتی ہے؟ امام فرماتے ہیں میں یہ تصور نہیں کرتا میں پڑھ رہا ہوں، میں تصور کرتا ہوں میرا رب مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ جب نہج البلاغہ پڑھو یہ تصور نہ کرو کہ تم پڑھ رہے ہو، یہ تصور کرو علی بول رہے ہیں، علی کلام کر رہے ہیں، تو کلام علی کو سن رہا ہے۔ تو اہل بیت کل بھی قریب تھے، اہل بیت آج بھی قریب ہیں۔ کلام علی کا کلام موجود ہے، لیکن ہم سال میں کتنا مولا کا کلام سنتے ہیں، کتنے الفاظ علی پڑھتے ہیں، زندہ معجزے اہل بیت کے کہ مولا منبر پر گئے اور کسی نے علی سے سوال کیا کہ یا علی، عرب میں کسی نے ایسا کلام کیا جس میں نقطہ نہ ہو، یہ زندہ معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے۔ کہ وہاں فرماتے ہیں عرب میں کسی نے ایسا کلام کیا نہیں، لیکن اگر چاہو تو علی کر سکتا ہے۔ پورے 1.5 صفحے کا خطبہ ہے، ایک بھی نقطہ نہیں۔ دیکھیے کمال کیا ہے، کسی نے، میں نے 2-3 سال پہلے پڑھا تو کسی اہل سنت کے جوان نے مجھے ایک تفسیر بھیجی، لکھی تھی کسی بندے خدا نے، اور اس نے بھی بڑا کمال کا کام کیا تھا۔ پوری قرآن کی تفسیر لکھی لیکن پوری تفسیر میں نقطہ نہیں تھا، یہ بھی کمال کا کام کیا۔ تو اس نے کہا مولانا مجھے ریفرنس دے رہے ہیں کہ علی کے علاوہ بھی کچھ لوگوں نے ایسا کام کیا ہے۔ میں نے کہا سوال یہ نہیں کہ مولانا نے بغیر نقطے کے خطبہ دیا، کمال یہ نہیں ہے۔ آپ بھی گھر چلے جائیں، سوچنے بیٹھیں، لائنیں بنائیں، الفاظ ڈھونڈیں، آپ بھی لکھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا کمال یہ ہے کہ علی نے یہ نہیں کہا کل سناؤں گا، اسی وقت سوال ہوا، اسی وقت علی نے سوال جواب۔ یہ کمال ہے کہ مولا سوچتے نہیں تھے۔ اگر آپ مجھے کہیں کہ مولانا ایک لائن بولو، اس لائن میں ایک نقطہ نہ ہو، آپ کو 1 کروڑ دیں گے، پورے مجمع کو ہے، اسی وقت بولو، کوئی نہیں بول سکتا۔ فل بداہ کلام کرنا بتا رہا ہے کہ علی کسی دنیا کے مدرسے میں پڑھ کے نہیں آئے، علم الہی کے حامل ہے، اور اسی وقت یا علی نقطہ امام نے کسی نے نہیں کیا، لیکن کہو تو میں تو جو سنا مولانا نے 1.5 صفحے کا خطبہ سنا دیا۔ پھر کہا یا علی عرب میں کسی نے ایسا کلام کیا ہے جس میں الف نہ ہو، الف نقطہ یہ واؤلز کی حیثیت رکھتا ہے۔ امام نے کہا کسی نے ایسا کلام کیا نہیں، لیکن اگر تم کہو تو علی تجھے سنا سکتا ہے۔ ہمارے بعض نوجوانوں نے کام کیا، ان کو چھپوایا ہے، چھپوانے کے بعد
لوگوں میں تقسیم کیا تاکہ دنیا کو پتا چلے علم اہل بیت علم لدنی تھا. ایک علم وہ ہے جو دنیا سے عطا کیا جاتا ہے، ایک علم وہ ہے جو لدنی ہوتا ہے. لدنی کا مطلب یہ ہے کہ ان کا علم پروردگار عالم کی طرف سے ہے، اور جسے خدا علم دیتا ہے اسے سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی. صلوات پڑھے محمد